اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے دورے کے خطاب میں آخری روز ایک خطاب بھی کیا یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں، اور کافی اہم موضوعات پر بات کی۔ امان اظہر ہمارے ساتھی وہاں موجود تھے USIP میں، اور عمران خان کا خطاب بھی آپ نے سنا، کچھ کویسچنز بھی پوچھے۔ کیا اہم موضوعات تھے جن پہ بات ہوئی؟ سیلینٹ پوائنٹس کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں تو۔ جی اسد، ایک تو جو ان کی گفتگو کا فارمیٹ تھا، پہلے انہوں نے خطاب کیا، اس کے بعد کویسچن آنسرز تھے، اور اگر ان کی گفتگو کو اگر ہم ان پیک کریں، ان میں سے 4 بڑے پوائنٹس نکلتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک تاریخی پس منظر دیا پاکستان کا، اور 90 کی دہائی 9/11 اور 80s کی جو ڈیکیڈ تھے، اس میں جو امریکہ کے ساتھ فوجی اتحاد میں پاکستان کی شرکت تھی، اور اس سے جو دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی بقول ان کے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا پوائنٹ ان کا جو پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان سے اچھے تعلقات کی ضرورت پہ انہوں نے خاص طور پہ زور دیا، جس میں انہوں نے افغانستان اور بھارت کا خصوصی ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اب باہمی جو اشتراک ہے اس کی نوعیت کے اوپر، اس کی بیسس پہ امریکہ کے ساتھ جو نئی شراکت داری ہے اس کے اوپر انہوں نے زور دیا، جس کا مین سٹے اب افغانستان ہوگا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آخری بات انہوں نے پاکستان میں جو کرپشن ہے اور ٹرانسپیرنسی یا شفافیت، اس کی اہمیت کا انہوں نے خصوصی ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں بہت سے ان کے اب سیاسی مخالفین جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں بھی ہیں۔ تو یہ کچھ ان کے 4 مین پوائنٹس تھے جس کے اوپر انہوں نے ایمفیسس کیا۔ جس طرح امان آپ نے بتایا افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے، افغانستان پہ عمران خان نے کیا کہا، خاص طور پہ پاکستان کی شمولیت پر مسئلہ افغانستان میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ آج پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ جیسے کسی نظریے کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حصول کی خاطر افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے سے ہم نے اپنے ملک کا بہت نقصان کیا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ہم افغانستان کے مسئلے میں پارٹی بن گئے۔ تو امان آپ تھے اس ڈسکشن میں، آپ نے خطاب سنا، اس کے بعد بھی آپ کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو کیا ریئیکشن کیا تھا جو اوورال خاص طور پہ عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے کہا؟ کیا ریئیکشن تھا؟ جی جو جن ایکسپرٹس، بہت بڑی ایک تو گیدرنگ تھی، کافی سارے پالیسی ایکسپرٹس واشنگٹن ایلیٹ ایک طرح سے وہاں پہ موجود تھی، اور ان میں ایک رچرڈ اولسن بھی تھے جو کہ امریکہ کے سابق سفیر پاکستان میں رہ چکے ہیں۔ ان سے میں نے اس گفتگو کے حوالے سے کچھ بات کی۔ موئید یوسف جو کہ USIP سے وابستہ ہیں، ان سے بھی گفتگو کی، اور زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس موقع کو اسی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اس کو ایک انڈیویجول ٹرانزیکشن کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ افغانستان کے بارے میں سنیے کہ رک اولسن اور موئید یوسف کا کیا کہنا تھا۔ میرے خیال میں امریکہ اب یہ دیکھنا چاہے گا کہ پاکستان امن عمل میں معاونت جاری رکھے، خصوصاً طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گفتگو کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت اس حوالے سے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے پر قائل کرے۔ میرے نزدیک بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ یہاں پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو دعوت دی، ملاقات ہوئی، لیکن جو بیوروکریسی ہے US میں وہ بہت نالا ہے پاکستان سے، کیا خواہ وہ پینٹاگون ہو، اسٹیٹ ہو، ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان نے وہ چیزیں نہیں کی جن کا وعدہ کیا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے ٹرمپ صاحب نے وہ اپنی ایک ہاسپٹیلٹی بھی شو کی، انہوں نے ڈائریکٹ ایک کنیکشن بنایا، لیکن اب بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا کام اپنی سپیڈ پہ، اپنی رفتار پہ کرے گی۔ کچھ تبدیلی آئے گی کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کے صدر ان کو ڈائریکٹ کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے جو بنیادی مسائل ہیں تعلق میں، اس میں بہت وقت لگے گا، اور ابھی پھر سے آپ کو نظر آئے گا کوئی نہ کوئی چیز اس پہ نکتہ چینی وغیرہ۔ تو بہت زیادہ اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے کہ اس سے تعلق کل سے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، نہیں۔ بیوروکریسی کے حوالے سے تو ان سے کچھ سوال پاکستان کی جو فوج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس پہ بھی ہوئے، پاکستان کی فوج کے سویلین حکومت کے ساتھ تعلقات پہ جب عمران خان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا۔ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پہلے دن سے ہماری جو بھی پالیسی رہی ہے، چاہے وہ بھارت سے امن کی بات ہو، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا جس کا جہاز ہم نے گرایا تھا، تو آرمی نے میرا ساتھ دیا۔ آج پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بالکل افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ افغانوں کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے دیں، اور ہمیں امن عمل میں مدد دینی چاہیے۔ interfere in the internal affairs of Afghanistan. Let the Afghans decide what they want, what sort of government they want, and we should facilitate the peace process. تو سنگل پیج پہ ہونے کا، کیونکہ پاکستان کی فوج اور حکومت اکثر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ سنگل پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں،
इस हवाले से भी आपने कोई रिएक्शन लिया, किसी से बात हुई कि जेन्युइनली ये सिंगल पेज में है इस वक्त? जी, यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं इस हकीकत को कि इस वक्त फ़ौज का और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक ही पेज पे है, और इसीलिए आप देखिए अमेरिका के इस दौरे पर भी सिविल और फ़ौजी क़यादत दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। जो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान क्योंकि हवाला भारत का दिया और भारत के साथ खुसूसी ताल्लुकात के हवाले से भी वो जिक्र करते रहे, तो मैंने हडसन इंस्टीट्यूट की एक जो डायरेक्टर हैं अपर्णा पांडे, उनसे ये बात पूछी कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली एक अगर बायलैटरल इशू के ऊपर ट्राइलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहता है और भारत हर दफ़ा ये कहता है कि नहीं हम शिमला मुआहदे पे वापस जाएंगे, तो आखिर मसला क्या है? तो उनका इस बारे में क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। क्या कुछ बातचीत शुरू हो सकती? मुझे तो नहीं लगता अभी कोई बातचीत शुरू होगी। क्या आगे होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कुछ बदलेगा। भारत की राय तो नहीं बदली है। सदर ट्रंप ने कुछ कहा हो, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है और जो वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी स्टेटमेंट है वो नहीं बदली। वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों अगर चाहते हो तो अमेरिका कुछ करेगा, लेकिन उनकी राय कश्मीर पे नहीं बदली है अभी। तो एक्सटेंसिव कवरेज जो आपने कल देखी और उसके लिहाज से सवाल भी हुए, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे काफ़ी सवाल पॉपअप हुए, उस पर कोई सॉलिड जवाब आया इमरान खान की? हाँ जी, कंसिस्टेंटली इमरान खान से ये सवाल पूछे गए, बल्कि जो वहाँ मॉडरेटर थी उन्होंने कम से कम 4-5 सवाल थे जो कि मीडिया फ्रीडम के हवाले से ही थे, और जिसमें प्रोग्रामों की बंदिश के हवाले से भी कुछ बातें थी जो कि नहीं हुई। लेकिन इमरान खान ने उसका एक जेनेरिक सा जवाब तो दिया, लेकिन वो कोई इसके ऊपर सॉलिड या स्पेसिफिक्स में बात नहीं कर सके, जिसका शायद ऑडियंस को ख्याल था कि वो करेंगे, उसी तरह से जिस तरह उन्होंने बाकी गुफ्तगू की करप्शन के हवाले से या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से।